بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ کالے جادو کے حوالے سے صحیح برکت نے جو معلومات دیں ان سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ چاروں الہامی کتب سے نہیں بلکہ ہندوؤں کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے۔ سائیں برکت کا کہنا تھا کہ کسی عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی کسی مخلوق کو حاضر کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہے کون۔ کیا وہ چار الہامی کتب کو ماننے والی ہے جس نے کسی پر قبضہ کر رکھا ہے، یا پھر وہ دیگر کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ عامل کو یہ ہر حال میں معلوم کرنا چاہیے، ورنہ وہ جس کا علاج کر رہا ہے اس میں اسے کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کالے علم کے 36 بڑے اور برے موکلوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس کا مزید کہنا ہے کہ اگر عامل کو یہی معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے تو عامل کو کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں مل سکتا۔ عامل جب کامیاب نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ اس چیز کو کسی بھی شخص کے اندر سے نکالنے کے لیے اسے مارتا ہے، اور یہ مارنا ہی اس کی شکست کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اس چیز کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے تو پھر غصے میں اس چیز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس چیز کا تو کچھ نہیں بگڑتا، البتہ آپ کے اس مریض غریب کو اپنے غصے کی نظر کر دیتے ہیں۔ اور بعض عامل تو بندے کو اس قدر مارتے ہیں کہ وہ جان سے ہی چلا جاتا ہے۔ آپ لوگ خود ایسے واقعات کی بھرپور رپورٹنگ کرتے ہیں۔ دراصل ایسا عامل اتنا علم تو رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کو حاضر کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس کے بس سے باہر ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی سبکی چھپانے کے لیے اس بندے پر ظلم کرتا ہے، اور وہ بیچارہ یا تو ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتا ہے یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس وقت جرأت دکھانے کی بات یہ ہے کہ اس عامل کے پاس علم ہے تو اس علم کے زور پر اسے نکالے جب بات بنتی ہے۔ دراصل یہیں سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اکثر عامل الہامی کتابوں کا تو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں لیکن گیتا اور گرنتھ وغیرہ سے نابلد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ کے پاس الہامی کتابوں کے حوالے سے علم ہوتا ہے، اس کے لیے کتابیں بھی ہیں اور وظائف بھی موجود ہیں۔ اگر مسلمان شے تو اسے قرآن کی طاقت سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس کی سب سے اہم مثال قرآن کی آخری 2 سورہ ہیں، جبکہ انجیل وغیرہ کے ماننے والے موکل بھی عیسائی مذہب کے وظائف کی کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ گیتا اور دیگر کتابیں ان کو دستیاب نہیں ہوتی اس لیے وہ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں ہندی آتی ہے یا پھر بنگالی بابے بن کر بیٹھے ہیں؟ بھائی، کالا جادو تو ہے ہی سراسر ہندی۔ یہ دیویاں کیا ہیں، یہ ہنومان اور کالی ماتا کیا ہے، یہ سب جادو ہے۔ جہاں یہ اچھائی کے لیے استعمال ہوں گے وہیں ان کے موکلات برائی کی جانب بھی راغب ہو سکتے ہیں، اور یہ ہندو کے دھرم میں شامل ہے۔ تو یہ علاج ہے جسے کرنے کے لیے عامل کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، ورنہ اسے ایسے کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ علاج کے حوالے سے صحیح برکت نے بتایا کہ یہ فتیلہ جسے میں نے بتایا تھا کہ اس میں کتے کے بال لپیٹ کر مریض کے جسم سے مس کریں اور کہیں باہر ویرانے میں جا کر اسے 7 جوتے ماریں اور پھر اسے جلا کر مریض کو اس کی دھونی دیں۔ اس سے مرض جاتا رہے گا اور جو چیز ہوگی وہ بھاگ جائے گی۔ ہم نے سائیں برکت سے پوچھا کہ یہ فتیلہ اور یہ نقش کون سے علم میں آئے گا؟ ظاہر ہے کہ جوتے مارنا اور کتے کے بال کے حوالے سے دیکھا جائے تو لامحالہ یہ نوری علم کے زمرے میں تو ہرگز نہیں آ سکتا۔ تو سائیں برکت نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک نتیجہ نکالا ہے۔ اس علم کو مصری علم کہتے ہیں اور اسے کالا علم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس فتیلے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ الہامی کتابوں سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ان شیطانی چیزوں کا توڑ ہے جو آسیب کی صورت کسی پر حاوی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کالا علم ہے تو پھر یہ گیتا اور گرنتھ سے ہوگا۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ یہ دونوں کتابیں ہی جادو کی ہیں، بلکہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ حق کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کا دوسرا نام کالا جادو ہے، تو یہ ان کتابوں کو غلط طریقے سے ہی استعمال کیا گیا ہے۔ الہامی کتابوں سے کالا علم کرنا موت کے مترادف ہوتا ہے، نہ صرف دنیاوی موت بلکہ آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ اسی لیے گیتا اور گرنتھ سے کام لیا جاتا ہے، چونکہ یہ الہامی کتابیں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اچھے برے موکلات کی حامل ہیں، اور یہ موکلات انہی کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ان کا تدارک بھی اسی علم سے ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے فتیلہ جلا دیا تو باری آتی ہے نقش کی، یعنی آپ نے بیماری تو دور کر دی لیکن اس بیماری پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پھر نقش بنا کر گلے میں ڈالا جاتا ہے اور اس کا پانی پلایا جاتا ہے۔ بعد میں اسی نقش کے پانی سے مریض کو نہلایا جاتا ہے۔ یہ نقش نوری ہے۔ اب بات آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ آپ نے فتیلہ تو وہ جلایا جس کے ماننے والی یہ چیز ہے اور اسے مریض سے دور کیا۔ اب اس کے مزید سدباب کے لیے تاکہ دوبارہ وہ ادھر کا رخ نہ کرے، اس کے لیے نوری عمل نقش کی صورت میں کیا جائے گا۔ دیکھیں، اس نقش پر بسم اللہ لکھی ہے اور پھر کلمہ شریف لکھا ہے، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی مخلوق ہے ہی نہیں جو کسی کو بیماری سے تندرستی عطا کرے۔ اللہ شافی کون نہیں مانتا، اللہ کافی سے کسے انکار ہے؟ تو عقیدے کے مطابق پھر آپ کو شفا نصیب ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ کالے جادو کو کالے جادو سے کاٹا جائے، تو میں ذاتی طور پر اس کو برا اس لیے نہیں سمجھتا کہ غیر مذہب اور بری چیزوں کو انہی کے مطابق ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ کالا جادو ہے، کوئی دیوی یا کافر جن ہے تو بھی اگر وہ کالے کو ماننے والا ہے تو اس کے آگے کالی تلوار حائل کریں۔ آپ غلیل والے کا مقابلہ غلیل سے یا زیادہ سے زیادہ بندوق سے کریں گے یا اس پر ٹینک سے چڑھ دوڑیں گے، پھر جب وہ بھاگ جائے تو نوری کی طاقت سے اس کا سدباب کرے تاکہ وہ بلا دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ دیکھیں، یہ بلائیں چمٹتی کیوں ہیں یا کوئی بھیج کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے خدا کا راستہ چھوڑا ہوا ہے، نماز کی طرف ہم نہیں جاتے، برائی کو بڑائی اور جھوٹ کو فخر سمجھتے ہیں، ایمان کے ایسے حصے پر ہوتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں آسانی سے کسی پر بھی قابو پا لیتی ہیں۔ اگر روز قرآن پڑھنے والا بندہ ہوگا تو میں شرطیہ کہتا ہوں کہ اس کے نزدیک کوئی بلا نہیں آ سکتی، لیکن ہم نے قرآن اور انجیل مقدس کو صرف چومنے چاٹنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ اگر آپ ان کتابوں سے صرف اسی طرح دعا سلام رکھیں گے تو آپ ایسی
ایسی چیزوں سے گلے ملنے کو بھی تیار رہیں۔ جو لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ عامل کتنا پڑھا ہوا ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو نقش ہے اس پر کیا لکھا ہے، تو وہ خاک علاج کرے گا، اسے عربی کے بارے کچھ معلوم نہیں ہے، قرآن کو طوطے کی طرح رٹ کر تو علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کی روح کو سمجھنا پڑتا ہے، وہ تو کسی بھی پریشان حال بندے کو مزید پریشانی میں ڈالے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اب عاملوں سے متنفر ہو چکے ہیں، کیونکہ ہماری برادری نے اپنی قبر اپنی کم علمی کے باعث خود ہی کھودی ہے، جس میں انہوں نے تو جانا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ قابل عامل حضرات کو بھی لے کر جا رہے ہیں۔ میری بات یاد رکھیں، علوم کے بارے درک ہوگی تو کامیابی ہوگی، یا پھر دوسری صورت وہ ہے کہ آپ خدا کو کمائیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہم نے تو ایسے لوگ دیکھ رکھے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہتے تھے کہ جاؤ بیٹا اللہ تمہیں شفا بخشے گا، تو بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ محنت تھی، خدا ان کی بات رد نہیں کرتا تھا۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں، کیونکہ ان کے اپنے عمل بہت بہتر تھے جو ہر کسی کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے سائیں برکت سے کہا کہ اب آپ نے میرے حساب کے بعد جو طریقہ علاج بتایا ہے اس سے میرا علاج ہوگا، یعنی کہ جادو سے ہی علاج ہوگا۔ تو سائیں برکت نے کہا کہ یہ یقیناً جادو ہے، کیونکہ جادو کا توڑ جادو سے ہی ہے، ورنہ کوئی اللہ والا یعنی اولیاء اللہ ڈھونڈیں۔ دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے الٹا کام کریں تو وہ جادو کہلائے گا، کسی کو بلا وجہ کسی مصیبت میں ڈالیں گے تو وہ یقیناً جادو ہوگا، لیکن جو آپ توڑ کرتے ہیں تو وہ جادو ہونے کے باوجود جادو نہیں کہلائے گا۔ اب آپ کی سوئی پھر پھنسیں گی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جادو بھی ہے اور جادو نہیں بھی ہے، تو چونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اس لیے آپ کو مثالیں ایسی ہی دینی پڑتی ہیں تاکہ بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ مجھے بتائیں یہ پولیو کی ویکسین کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اسے خسرہ سمیت متعدد بیماریوں کے ٹیکے لگواتے ہیں جو کہ دراصل ویکسین ہوتی ہے۔ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو ڈاکٹر حضرات اس شخص کو سانپ کی ویکسین دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ پولیو ویکسین دراصل پولیو کے وہ مردہ جراثیم ہوتے ہیں جو آپ کسی بچے کے جسم میں ڈال کر زندہ جراثیموں کے مقابلے میں صحت مند جراثیموں کو متحرک کر رہے ہوتے ہیں۔ خسرے کے جراثیم بھی مردہ ہوتے ہیں جو ان کے خلاف لڑنے والے زندہ جراثیم میدان میں لے کر آتے ہیں۔ سانپ کاٹ لے تو اس کی ویکسین دراصل سانپوں کے زہر سے ہی بنائی جاتی ہے، تو یہ فتیلہ دراصل ویکسین ہی سمجھیں۔ یہ ہوتا کالا جادو ہی ہے، لیکن آپ اسے کسی کے جسم میں ڈالتے ہیں تو وہ ان جراثیموں کو بھگاتا ہے جو جسم میں زندہ جراثیموں کو سر نہیں اٹھانے دے رہے ہوتے۔ دیکھیں آپ ایک عامل سے بات کر رہے ہیں، عالم سے محو گفتگو نہیں ہے، عامل عمل کرتا ہے، یعنی اس کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن وہ اکتسابی ہوتا ہے، کتابوں اور مرشدوں کے توسط سے ملتا ہے، اور عالم یا تو دوسرے لفظوں میں اسے اولیاء اللہ کہیں تو وہ ہر بات خدا کی رضا سے کرتا ہے اور خدا کو کما کر دوسروں کو مستفید کرتا ہے۔ میں چونکہ عامل ہوں اس لیے عمل کرنے والا ہوں، اگر اولیاء میں ہوتا تو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ علم کی بنیاد دیکھیں، اب جو آپ کے حوالے سے میرے علم میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ پتلے بنا کر اس کے جسم میں سوئیاں لگائی جاتی ہیں۔ یقیناً یہ علم غلط ہو رہا ہے، سوئیاں قرآن کی آیات پڑھ کر تو نہیں لگائی جاتی، یقیناً کچھ غلط پڑھائی کر کے سوئیاں لگائی گئی ہوں گی۔ ایسے علوم کے ذریعے بیماری بنتی ہے، وہ میڈیکل بھی چیک اپ کراتا ہے تو اس میں بیماری نہیں ہوگی، لیکن مریض کو جسمانی طور پر ایسی تنگی رہے گی جیسے وہ آہستہ آہستہ مرتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر تجویز نہیں کر پائے گا کہ اسے بیماری کیا ہے۔ علم جعفر اور اس سے جڑی تمام باتیں بعد میں سائیں برکت کے مزید کھولنے کے لیے پوچھا کہ کالا علم کون سے لوگ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اس کی وجوہات پر تفصیلی بات کیجیے۔ تو سائیں برکت نے کہا دراصل ہمارے معاشرے میں کالے علم کی جانب خواتین زیادہ راغب ہوتی ہیں، اس کی وجوہات بھی ہیں اور یہ نفسیاتی طور پر ایسا ہوتا ہے۔ میں اس کی سادہ سی مثال دوں کہ آپ کا واسطہ یقیناً خواتین سے پڑتا رہتا ہوگا، آپ نے کسی عورت کو دیکھا اور اسے آئینے میں اتارنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس خاتون سے سرسری بات چیت کے بعد اس کی عمر پوچھیں گے۔ اول تو وہ درست نہیں بتائے گی، ہو سکتا ہے کہ درست بتا بھی دے، یعنی کہے گی کہ میری عمر 30 سال ہے، تو آپ اس کا نفسیاتی طور پر اٹیک کیا کریں گے کہ نہیں آپ اپنی عمر سے زیادہ بتا رہی ہیں، آپ تو 20-22 سال کی لگتی ہیں، یقیناً کچھ پریشانیاں رہی ہوں گی جس وجہ سے اپنی عمر سے تھوڑی زیادہ لگ رہی ہیں، وہ بھی کچھ اتنی زیادہ نہیں، بس 2-3 سال یعنی 25 تک کی۔ اس طرح آپ اس کے دل میں نرم گوشہ بنا لیں گے۔ مجھے معاف کرنا کہ خیالی باتوں سے ہماری خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ دیکھیں خاتون بے شک اپنے گھر میں بالکل راضی بازی شوہر کے ساتھ خوش و خرم ہے، ساس اور نندیں بھی سلوک سے رہ رہی ہیں، اتفاق سے وہ کسی اور خاتون کے ساتھ کسی عامل کے پاس چلی جاتی ہے۔ عامل اب کیا کرتا ہے؟ وہ اس خاتون سے 5-7 ہزار بٹورے گا، لیکن ساتھ ہی وہ اس عورت کو بھی نہیں بخشے گا کہ اس سے بھی 4-5 ہزار بٹور لوں تو کیا حرج ہے۔ تو عامل اس پر نفسیاتی حملہ کرے گا اور کہے گا کہ باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان کے حساب میں آ رہا ہے کہ ان کی جو ساس ہے وہ ان کے لیے دل میں کچھ قدورت رکھتی ہے، اس کا رویہ کچھ ان کے ساتھ درست نہیں ہے۔ پھر کہے گا یہ ماشاءاللہ اچھے خاندان کی ہیں، خود بھی بہت اچھی طبیعت کی مالک ہیں، لیکن ان کی نندیں جو ان کی طرح نہیں ہیں، اگر ان کا شوہر ان کی بھرپور طریقے سے قدر کرے تو فلاں ہو سکتا ہے۔ یہ نفسیاتی حملہ ہوتا ہے۔